بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے بہت ہی پیاری سی دعا کا عمل، ان کے نور والی دعا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی 2 رکعت ادا کرتے تھے کہ چھوٹی صورتیں پڑھ کر آہستہ آہستہ سے پھر بڑی رکعت کی طرف جاتے، یعنی کہ بڑی صورتوں کی طرف جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے، بس وقت یعنی کہ تہجد کا وقت جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے مسواک کی اور وضو کیا، اور آپ اس وقت سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی آخری آیات کی، ان فی خلق السماوات والارض، ان کے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی جن میں قیام اور رکوع سجدہ بہت طویل کیا۔ پھر آپ بستر کی طرف واپس آئے، یعنی کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، سو گئے، یہاں تک کہ آپ کا سانس آواز کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ ایسا ہی کیا، یعنی آپ اٹھ کر مسواک کرتے، وضو فرماتے اور طویل قیام اور طویل رکوع سجود کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس طرح آپ نے پہلی 2 رکعتوں کے علاوہ 6 رکعتیں پڑھی، اور ہر دفعہ اٹھ کر آپ مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور آل عمران کے آخری وہ آیتیں پڑھتے۔ پھر آپ نے 3 رکعت نماز وتر پڑھی۔ پھر مؤذن نے فجر کی اذان دی تو آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی، ان کے یہ نور والی دعا ہے جس کو نورانی نور والی دعا کہا گیا ہے۔ اس کو آپ پڑھتے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتینی نورا، ان کے یہ نور والی دعا اس کو کہا گیا ہے۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور پیدا فرما، اور میری یعنی کہ سننے اور دیکھنے میں نور پیدا فرما، اور میرے پیچھے اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور تہجد کے وقت یہ نور والی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے انسان سے کہ اے بندے اٹھ اور مانگ مجھ سے، میں تیری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو اتنی زیادہ یہ اتنی پیاری اور اتنی برکت والی یہ دعا ہے، تو اس کو تہجد کے وقت اگر آپ اٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریہ والعظمت، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑی بادشاہت والا ہے، بڑے دبدبے والا ہے، کبریائی اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، تو آپ کا رکوع قیام ہی کی طرح تھا، یعنی کہ آپ نے بہت لمبا
بہت طویل کیا، ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ اسی طرح اس نماز میں آپ نے رکوع بھی بہت طویل کیا، اور اس رکوع میں آپ کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے رکوع سے اٹھ کر ان کے سر اٹھایا تو رکوع ہی کی طرح بہت دیر تک کھڑے رہے، اور اس قومہ میں آپ کی زبان پر یہ کلمہ تھا، لرب الحمد، یعنی کہ ساری حمد و ستائش بس میرے رب کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا تو آپ کا سجدہ قیام ہی کی طرح طویل تھا، اور آپ سجدے میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا، اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ اپنے سجدے کی طرح یعنی قریباً اسی کے بقدر ہی بیٹھتے تھے، اور اس درمیانی جلسہ میں دعا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ آپ نے اس وقت 4 رکعتیں پڑھی، جن میں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ یا انعام پڑھی۔ جب انسان سجدے میں دیکھیں، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدہ میں کیا دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ ان کے یہ دعا جو ہے نا، جب سجدے میں سر رکھ کے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے نا، تو اس کے لیے ان کے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے انسان، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، ان کے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس سے ان کے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ دعا۔ تو کتنی پیاری یہ دعا ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور خود پیارے آقا نے خود بھی پڑھی ہیں یہ دعا، خود بھی انہوں نے یہ عمل کیے ہیں، یہ پڑھا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی ان کے بڑی بڑی یہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں ان دعاؤں میں، کہ ہم بھی ان میں سے ان کی فضیلتیں حاصل کریں۔ تو سجدے میں سر رکھ کے انسان کو یہ دعا لازمی مانگنی چاہیے، رب اغفر لی۔ تو اور یہ نور والی جو دعا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ جب رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا جائز مقصد جو ہے وہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں ان کے کبھی کبھی یہ کرتے رہنا چاہیے، ہفتے میں 2 دن 3 دن اٹھ کر تہجد پڑھنی چاہیے انسان کو، کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے، اور آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اور آپ تہجد گزار لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔